پرائم منسٹر جو انڈیا کے پرائم منسٹر ہیں نریندر مودی جی، ان کی اسپیچ آج ہم نے سنی جو کافی بیلنس تھی، اور وہ کافی ہمیں ایسا لگا کہ انہوں نے بہت سارے جو ٹاپکس ہیں، بہت سارے ایریاز ہیں، اس کو کور کیا، اور انہوں نے بتایا، انہوں نے جو ہے وہ یہ بات بھی کی کہ جی ویکسین کی بات بھی کی، کووڈ کی بھی بات کی، انہوں نے بتایا کہ جی کس طرح سے کووڈ 19 کی وجہ سے جو پریشانی ہے اس میں ان کی کنٹری کس طرح سے ہینڈل کر رہی ہے ان سب چیزوں کو، اور اپنے باقی بھی انہوں نے جو باتیں کی وہ لوگوں کو یہی لگا، پاکستان کے لوگوں کی بات میں کر رہی ہوں، کہ ان کو ایسا لگا کہ وہ کافی بیلنس تھیں، اور میرا خیال ہے کہ خان صاحب کو بھی ایک بار ان کی اسپیچ سن لینی چاہیے۔ اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے جو پکچرز دیکھی، جو ہم نے انڈین نیوز چینلز کے اوپر دیکھا کہ ان کا وزٹ کیسا رہا، اب یہ دیکھیے یہ جو بائیڈن جو ہے وہ مودی جی کو میرا خیال ہے جپی لگانے کی کوشش کر رہے ہیں، یا ویسے ہی جو ہے انہوں نے شاید ہیلو کرنے کے لیے اس طرح سے ان کو جپی کے سٹائل میں ان کو پکڑا ہے، لیکن کیونکہ ظاہر ہے کہ کووڈ کی وجہ سے آج کل جپیاں اور پپیاں جو ہیں وہ منع ہیں، تو خیر اس کے بعد ہمیں کوئی فرق پڑتا نہیں اس سے کہ نریندر مودی جی کو اس طرح سے ویلکم ملا ہے وہاں پہ، کیونکہ آپ تو جانتے ہی ہیں کہ ہمیں تو اس باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور نہ ہی ہم اپنے آپ کو امپروو کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہم نے ایک چیز ضرور کی اور وہ یہ کہ ہم نے ایک نئی پکچر بنا دی ہے، اور اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ عمران خان صاحب ہیں، اور ساتھ ہی آپ کو یو ایس کے پریزیڈنٹ نظر آئیں گے، اور وہ اس طرح سے جو ہے وہ ہم نے اپنے آپ کو خوش کر لیا ہے کہ چلو ایسا بھی ہو سکتا تھا لیکن نہیں ہوا۔ ساتھ ہی ہم دیکھتے ہیں کہ دونوں جو ہیں یعنی انڈیا کے پرائم منسٹر اور امریکن پریزیڈنٹ، ان میں باتیں ہو رہی ہیں، ویسے آپس میں کیا باتیں کر رہے ہوں گے یہاں پہ؟ میرا خیال ہے یہ باتیں کر رہے ہوں گے کہ مودی جی بتا رہے ہوں گے کہ جی مجھے تو کوئی 110 بار کالز آ چکی ہیں پاکستان سے اور میں نے تو اٹھائی نہیں، اور جو بائیڈن کہہ رہے ہوں گے کہ میں نے تو شاید نمبر ہی بلاک کر دیا ہے، لیکن پھر بھی دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہو۔ طالبان بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ ہمارے کام میں انٹرفیئر نہ کریں اور ذرا سائڈ پہ رہیے، لیکن ہمیں تو کوئی فرق پڑتا نہیں، ہمیں تو عادت پڑی ہوئی، ہم تو ہر ایک کے معاملے میں ٹانگ اڑاتے ہیں، ہم تو ہر جگہ جا کے چھلانگے مارتے ہیں اور پھر اس کے بات کرتے ہیں کہ آئیں بائیں شائیں، بالکل۔ تو اسی طرح کی بات بڑی حد تک بڑی لوگ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ طالبان کی طرف سے اس طرح کا سٹیٹمنٹ آئے گا، تو جی پھر آ ہی گیا۔ خیر ہم آپ کو بتائیں کہ آپ کو میں نے کچھ ٹائم پہلے ہمارے ایک ٹی وی ایکٹر ہیں قاضی واجد، جن کی ڈیتھ ہو گئی، میں کہہ 3-4 سال ہو گئے ان کی ڈیتھ کو ہوئے، اور ان کے پوسٹرز پورے لاہور میں لگے ہوئے تھے کہ جی ان کو کرونا ویکسین لگا دی گئی ہے، یعنی ان کی ڈیتھ کے بعد ویکسین لگا دی گئی ہے۔ ہو سکتا ہے آپ لوگوں نے وہ ویڈیو دیکھی ہو، اگر نہیں دیکھی تو پھر دیکھ لیں ڈھونڈ کر۔ اور دوسری بات یہ کہ اسی بات سے ریلیٹڈ میں اس لیے میں آپ کو یہ بات بتا رہی ہوں کہ ریسنٹلی پنجاب گورنمنٹ نے ہی کرونا ویکسین کے جو سرٹیفکیٹس بنتے ہیں وہ بنا دیا نواز شریف صاحب کا، یعنی جو نواز شریف صاحب جو ہمارے پہلے پرائم منسٹر تھے ان کے نام کا جو ہے وہ ویکسین جو ہے 2 ویکسینز جیسے لگ جاتی ہیں جب، تو ہمیں ایک سرٹیفکیٹ دیا جاتا ہے کہ جی آپ کو دونوں ویکسینز آپ نے لگوا لی ہیں، تو بالکل وہ سرٹیفکیٹ بنا دیا گیا نواز شریف صاحب کا، اور وہ پتہ لگا ان کی بیٹی مریم نواز کو، اور اس کے بعد جی ایک طوفان مچ گیا۔ تو مطلب عمران خان صاحب کی گورنمنٹ میں تو جسے کہتے ہیں نا چمتکار پہ چمتکار ہو رہے ہیں، اور یہ بھی ایک چمتکار ہے کہ نواز شریف صاحب آئے پاکستان، کب آئے، کیسے آئے، کیوں آئے، کس وقت آئے، اور ویکسین لگوائی، اور اس کے بعد واپس بھی چلے گئے، اور ان کا ویکسین لگوانے کا سرٹیفکیٹ تیار ہو گیا۔ تو اسی سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہماری جو گورنمنٹ ہے وہ کتنی ہوشیار ہے اور کس قدر بڑھ کے کام کر رہی ہے، لیکن ہم لوگوں کو قدر ہی کوئی نہیں، ہم لوگ اسی طرح کے لوگ ہیں، آپ تو جانتے ہیں نا۔ خیر ہم آگے